سب تمہارا کرم ہے آقا کی بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ برج، سور، سٹار، ٹورس۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے دو اہم باتیں بتا دوں کہ میں جو ہورس کو بتاتا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہوتا ہے۔ جن لوگوں پر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا، نظر بد کی پرابلم ہوگی، ان کے حالات یکسر مختلف ہوں گے۔ نمبر 2، آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے لاسٹ میں موجود ہے، لازمی دیکھ لیجئے گا۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنس مین حضرات کی۔ ایک فیکٹری اونر سے لے کر ایک ریڈی والے تک جو بندہ چیز لیتا ہے، بیچتا ہے، لے کر بیچتا ہے، تجارت کرتا ہے، یہ تمام لوگ بزنس مین کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ مہینہ جو ہے کچھ پریشانیاں لے کر آئے گا، مگر ایسی پریشانیاں نہیں ہوں گی کہ جس کے اندر آپ کو کوئی بہت زیادہ مسئلہ بنے۔ پریشانیوں کے ساتھ ساتھ یہ مہینہ آپ کے لیے کچھ خوشخبریاں بھی لے کے آئے گا۔ یعنی ہم اس کو ایک درمیانہ سا مہینہ کہہ سکتے ہیں جس کے اندر غم اور خوشی دونوں برابر ہوں گے، مگر اس کا نتیجہ آپ کو آنے والے مہینوں میں اچھا ملے گا۔ یہ سمجھ لیں کہ آپ کے لیے ایک طرح سے بوسٹر کا کام کرے گا مہینہ۔ انشاءاللہ تعالی آنے والا وقت آپ کے لیے اس کے اندر مناسب ثابت ہوگا۔ بات کرتے ہیں جو لوگ نوکری پیشہ ہیں، آپ لوگوں کے لیے مہینہ جو ہے تقریباً ایک درمیانہ سا مہینہ رہے گا۔ نہ اس کو برا کہہ سکتے ہیں، نہ اس کو بہت زیادہ اچھا کہہ سکتے ہیں۔ ایک عام مہینوں کی طرح مہینہ ہوگا، آئے گا اور گزر جائے گا۔ جو لوگ نیا کاروبار کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے مہینہ جو ہے مناسب نہیں ہے۔ آپ کو چاہیے کہ اس مہینے کے لاسٹ تک انتظار کریں، اس کے بعد نئے کاروبار کی طرف جائیے گا۔ جو لوگ بے روزگار ہیں، نوکری کی تلاش کے اندر ہیں، ان لوگوں کے لیے مہینہ بہت بہترین ہے۔ آپ کو چاہیے کوشش کریں، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو نوکری 100% ملے گی، صرف نخرے چھوڑ دیجئے گا، ٹھیک ہے؟ باقی اللہ کی ذات کرم کرے گی۔ اب بات کرتے ہیں جن میرے بچے بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے۔ سب سے پہلے بچیوں کی بات کرتے ہیں تو آپ کے لیے میرے بچیوں یہ مہینہ جو ہے کافی زیادہ مناسب ہے۔ خاص طور پر خاندان کے اندر سے آپ کو رشتے آئیں گے، خاندان کے باہر سے کم آئیں گے۔ رشتہ ہونے کے چانس اس مہینے کے اندر آپ کے کافی زیادہ ہیں۔ جو لڑکے ہیں آپ لوگوں کے لیے مہینہ جو ہے بہت بہترین ہے۔ صرف اپنی کچھ آپ کی باتیں ایسی ہیں ان کو ذرا کنٹرول کر لیجیے، آپ کی مہربانی، ٹھیک ہے؟ اس ٹائپ کی باتیں جیسے کہ آپ کے لاپرواہی، ٹھیک ہے، اور چیز کو اگنور کرنا، ان چیزوں کو ذرا چھوڑ دیں۔ آنے والا وقت آپ کے لیے، ورنہ یہ چیزیں آپ کو نقصان دیں گی، خاص طور پر ازدواجی زندگی کے اندر۔ خیر، فی الحال اتنا بتا دوں کہ آپ کے لیے بھی یہ مہینہ بہتر ہے۔ خاندان کے باہر جو ہے وہ رشتہ آپ کے ہونے کے چانس زیادہ ہیں، خاندان کے اندر کم ہے۔ اب جو لوگ بے اولاد ہیں ان کے لیے بتا دوں کہ یہ مہینہ جو ہے بہت اعلیٰ ہے۔ کوشش کریں، میڈیسن لیں اپنی، انشاءاللہ تعالیٰ میرا مالک ضرور کرم کرے گا۔ اب جو بچیاں ٹھڑا کا شکار ہیں، جن بچیوں کے بچے ضائع ہو جاتے ہیں، آپ کے لیے مہینہ بہت ہی خطرناک ثابت ہوگا۔ ہلکی سی بھی غلطی آپ کا حمل ضائع کر دے گی، اس ذہن میں رکھیے گا۔ تو بہت زیادہ پرہیز کیجیے گا اس معاملے کے اندر۔ جو میرے بچے بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، آپ لوگوں کے لیے مہینہ ایک عام سا مہینہ ہے، کچھ خاص امپرومنٹ نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر آپ نے ذرا سی لاپرواہی دکھائی تو میں صاف بتا دوں کہ آپ کو اس کا نتیجہ زیادہ برا بھگتنا پڑے گا، تو اس لیے تھوڑی احتیاط کیجیے گا۔ جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں، آپ لوگوں کے لیے یہ مہینہ جو ہے مہینے کے سینٹر تک تقریباً سمجھ لیں، پہلے 2 ہفتے مناسب نہیں ہے، تیسرے اور چوتھے ہفتے کے اندر اپلائی کریں، اللہ کی ذات کرم کرے گی، انشاءاللہ آپ کے چانس بن جائیں گے۔ بات کرتے ہیں گھریلو معاملات کے اندر، یہاں پر میں دونوں کے بارے میں بتاؤں گا، مرد اور عورت کے بارے میں۔ جو میری بچیاں سٹار سے تعلق رکھتی ہیں، اپنی زبان کو قابو رکھیے گا، ورنہ اس مہینے آپ کو نقصان ہونے کے چانس بہت زیادہ ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے گھر سے نقصان ہونے کا مراد کہ آپ کو گھر سے نکالا جا سکتا ہے، مار پڑ سکتی ہے۔ سیدھی بات بتا رہا ہوں، کبھی میں نے ایسی بات نہیں کی، میری ساری ویڈیوز اٹھا کر دیکھ لیں، آج پہلی دفعہ یہ بات کر رہا ہوں، کیونکہ یہ آپ کے سٹار کے اندر اس دفعہ بہت زیادہ نحوست شامل ہے اس معاملے کے اندر، اور وہ نحوست شروع ہوگی آپ کی زبان سے۔ اگر اپنی زبان کو کنٹرول رکھیں گی تو پھر اللہ کی ذات کرم کرے گی، پھر کوئی معاملہ نہیں ہوگا، کیونکہ یہ آپ کی زبان سے الفاظ ایسے نکلیں گے جو کہ آپ کو بعد میں نقصان دیں گے۔ مرد حضرات کے بارے میں بات بتا دوں کہ آپ چھوٹی سی بات پر آپ بھی ریئیکٹ کریں گے، کوشش کیجیے گا کہ آپ بھی اس چیز کو ذرا دھیان رکھیں، نقصان نہ دیں اپنے گھر کو۔
آپ کی اس چیز کا سارا اثر آپ کے کاروبار پر جائے گا، اور وہ کاروبار کم سے کم بھی 2 سے 3 مہینے کے اثرات برے ڈالے گا آپ پر، اگر آپ فضول لڑائی کریں گے تو یہ ذہن میں رکھیے گا۔ آپ دونوں کے سٹارز اس دفعہ بہت اس معاملے کے اندر برے ہیں۔ تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے اور پڑھائی کی۔ 12 کے 12 برج اور سٹارز کے لیے جو سب سے بہترین صدقہ اور پڑھائی ہے وہ بتانے لگا ہوں۔ 4 ہفتے سب سے پہلے یاد رکھیے گا۔ اب ہفتے کا شروع کا دن کون سا ہوتا ہے؟ یہ ہوتا ہے کہ آپ کے کاروباری لحاظ سے، کہ اگر آپ جمعے والے دن چھٹی کرتے ہیں تو آپ کا ہفتے والا دن جو ہوگا وہ ہفتے کا شروع ہوگا۔ اگر آپ کاروبار نہیں کرتے، بے روزگار ہیں، تو پھر بھی آپ کا ہفتے والے دن سے شروع ہوگا۔ اور اگر آپ کوئی نوکری کرتے ہیں اور آپ کی اتوار والے دن چھٹی ہوتی تو پھر آپ کا سوموار والے دن سے شروع ہوگا۔ تو جن لوگوں کا ہفتے والے دن سے شروع ہوتا ہے ہفتہ، وہ لوگ ایک انڈا لیں گے، اپنے سر سے 7 بار گھمائیں گے، اور جمعے کی رات کو، ٹھیک ہے، پہلے مہینے میں جو بھی جمعہ ہے، ٹھیک، اس جمعے کی رات کو، جمعرات کو نہیں، جمعے کی رات کو آپ نے وہ انڈا لینا ہے، اپنے سر سے 7 بار گھمانا ہے اور رستے میں پھینکنا ہے گزرگاہ کے اندر۔ یہ آپ نے کرنا ہے ہر جمعے کی رات کو، ٹھیک ہے، تاکہ اگلا دن ہفتہ ہو۔ جن لوگوں کا اتوار کو چھٹی ہوتی ہے اور سوموار والے دن شروع ہوتا ہے، وہ سوموار والے دن سب سے بہترین صدقہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، کہ آپ نے 1 مٹھی چاول لینے ہیں، 1 مٹھی مسور کی دال لینی ہے جو لال کلر کی ہوتی ہے، اور 1 مٹھی چینی لینی ہے۔ وہ تینوں چیزیں آپ نے اپنے ہاتھ سے مکس کرنی ہے تاکہ تمام چیزوں کو چینی لگ جائے۔ قبرستان چلے جائیں کام پر جانے سے پہلے، ٹھیک ہے، اور ان کا تینوں کا چھٹا دے دیں قبروں کے اوپر، اور جب چھٹا دے رہے ہوں گے تو آپ نے یہ کہنا ہے کہ میں یہ نبی پاک کے آنے کی خوشی میں دے رہا ہوں، ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے 4 سوموار لگاتار کرنا ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اگلے سوموار تک دیکھیے گا کہ میرا مالک کیسا کرم کرتا ہے آپ کے اوپر، ٹھیک ہے۔ یہ کاروباری آپ کے معاملات کو اس طرح بوسٹ کر دے گا یہ صدقہ کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے پڑھائی کی۔ تو نیا چاند دیکھنے کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ جس دن نیا چاند آئے، اگر بادل وغیرہ ہوں تو اسے اگلے دن کر سکتے ہیں، یعنی چاند کی 1 تاریخ کی بات کر رہا ہوں۔ اگر 1 تاریخ کو نظر آ جائے ٹھیک ہے، نہیں تو 2 تاریخ، جس دن آپ کو چاند نظر آتا ہے، نیا چاند دیکھ کر کوشش کیجیے گا باوضو جائیں چھت پر، ٹھیک ہے۔ تو آپ نیا چاند دیکھیں گے، نیا چاند دیکھتے ہی آپ نے سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ اب سورہ فاتحہ آپ نے ویسے نہیں پڑھنی، دیکھ کر پڑھنی ہے۔ تو موبائل کے اندر سورہ فاتحہ کو اوپن کر لیں، اور اوپن کرنے سے پہلے یاد رکھیے گا کہ موبائل کو ایک دفعہ ہلکا سا گیلا ہاتھ مار کر صاف کر لیجئے گا، ایک طرح سے ایک پاک کر لیجئے گا، کیونکہ تقریباً سب لوگوں کے موبائل گندے ہوتے ہیں۔ تو سورہ فاتحہ کو اوپن کر لیں، اور پھر اس کے اوپر نظر رکھ کر آپ نے سورہ فاتحہ 1 دفعہ پڑھنی ہے۔ یعنی قرآن، چاند کو دیکھنا اور قرآن کو دیکھ کر پڑھنا یہ شرط ہے۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنے کے بعد موبائل کو آف کر کے یا بند کر کے جیب میں رکھ کے آپ نے اپنے رب العزت کی ذات کے سامنے دعا کرنی، اور صرف اپنی ذات کے لیے کرنی۔ یاد رکھیے گا، عورت ذات جب کرے گی وہ اپنی اور اپنے بچوں اور اپنے شوہر کے لیے کرے گی، اور جو مرد ہیں اسٹار سے تعلق رکھنے والے، وہ صرف اپنی ذات کے لیے کریں گے، کسی بہن بھائی کے لیے نہیں کریں گے۔ یاد رکھیے گا، کیونکہ یہ دعا صرف اپنی ذات کے لیے ہوتی ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میرا مالک دیکھیے گا کیسا کرم کرتا ہے، ٹھیک ہے۔ ملتے ہیں جی اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ آپ سب کا حامی اور ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔